بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ورژن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 14 ایسے راز جو ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ حج و عمرہ پر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہونے والی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسان سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا اور فرشتے آسمانوں پر رہتے تھے، اور آسمانوں پر ایک کعبہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کعبہ کی قسم قرآن پاک میں بھی کھائی ہے۔ اس کعبے کا نام بیت المعمور ہے۔ جو سب سے پہلے کعبہ بنایا گیا تھا وہ آسمانوں میں ہے، اس کا نام بیت المعمور کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک جو سب سے پہلے گھر انسانوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں دنیا کے جنہوں نے فرشتوں کی مدد سے خانہ کعبہ تعمیر، لیکن بعد میں جب طوفان نوح آیا تو ساری دنیا ختم ہو گئی تھی اور خانہ کعبہ بھی گر گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی مٹی اکٹھی ہو گئی تھی اور پھر کافی عرصے اسی طرح رہا، اور پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ بنانے کا حکم دے کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس مٹی کو اتنا کھودا کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی بنیادیں تھیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر وہی اس کی کنسٹرکشن کی دوبارہ کوشش کی گئی۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اس کا سیمپل کچھ یوں ہے کہ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کی کوئی چھت نہیں تھی، اور اس کے 2 دروازے تھے، مطلب ایک دروازے سے اندر جاتے تھے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے تھے، اور تیسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سائیڈ والی دیواروں سے درمیان والی دیواریں لمبی تھیں، بعد میں یہ کم کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس وقت غلط طریقے سے بھی پیسے کمائے جاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حلال پیسوں سے کریں گے۔ ہوا یہ کہ پیسے کم بڑھ گئے تو خانہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی رکھ دی گئی، اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حجر اسود تک پہنچی تو قریش کے سردار آپس میں لڑنا شروع ہو گئے کہ کون حجر اسود کو کعبہ میں لگائے گا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لو اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر اور اس چادر کو پکڑ لو۔ تمام سرداروں نے مل کر حجر اسود والی چادر کو پکڑ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگایا۔ اب آپ کو میں خانہ کعبہ کے 14 سیکرٹس کے ساتھ ان کی ہسٹری بتاتی ہوں۔ جو سب سے پہلے بات کریں گے حجر اسود کی۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم پر جو پتھر ہیں یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں۔ اس پتھر سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور اسی پتھر پر طواف ختم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، ہمارے انبیاء کرام اور ایون ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک اس پتھر پر رکھے ہیں اور اسے چوما ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں یہ پتھر دودھ کی طرح کے سفید رنگ کا تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ جو قابل غور بات یہ ہے کہ یہ سٹارٹ میں ایک پورا پتھر تھا، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ یہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے 8 حصے ہو گئے ہیں۔ یہ جو چاندی کا فریم ہے، سب سے پہلے حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاندی کا فریم بنوایا، جو حجر اسود کے ٹوٹے ہوئے 8 ٹکڑے اس کے اندر فکس کروایا اور خانہ کعبہ پر لگا دیا گیا۔ ہسٹری کو اگر ہم پڑھیں گے تو کچھ اس طرح سے معلومات ہمیں ملتی ہے کہ حجر اسود کو چرا لیا گیا تھا۔ جب اسے واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کے 8 ٹکڑے خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں اور 6 ٹکڑے ترکی میں ہیں۔ 4 ٹکڑے محمود پاشا مسجد جو کہ استنبول میں موجود ہے اس میں لگائے گئے ہیں۔ 1 ٹکڑا بلو مسجد کے محراب میں لگایا ہوا ہے اور 1 ٹکڑا عظیم سلیمان کے مزار پر لگا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو باب التوبہ بھی کہتے ہیں۔ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو جو خانہ کعبہ کے دروازے والی جگہ تھی یہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا تو اسے زمین سے اوپر کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں انٹر نہ ہو سکے۔ کچھ لوگوں کو جنہیں یہ منظوری دیں وہ لوگ صرف خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ جب کوئی پرائم منسٹر آتا ہے تو اس کے لیے پولیس کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، پھر اس کے خانہ کعبہ کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور پھر وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نفل ادا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی اگر بات کی جائے تو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ جل شانہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نیچے بہت سی
ایسی بہت ہی خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ کہو کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا کبھی بھی اللہ کی رحمت کی امید سے محروم نہ ہوں۔ اور لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اب آپ اپنے رب سے کہیں کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو پکار کو سننے والا ہوں اور جواب بھی دوں گا۔ اور اس کے بعد انگنت آیتیں وغیرہ ہیں جو آپ کے خود ترجمہ کر سکتے ہیں اور آگے چل کے آپ خود دیکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں مذاب رحمت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس کی کوئی چھت نہیں تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے اس کا چھت بھی بنایا۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت پر جمع ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ کی چھت پر سے پانی اتارنے کے لیے بھی تو کوئی پائپ ہونا چاہیے تھا، اس لیے خانہ کعبہ کی چھت پر ایک پائپ لگایا گیا تاکہ بارش کا پانی جمع نہ ہو اور نیچے آ جائے۔ اور جب یہ پانی زمین پر اترتا ہے تو لوگ اس میں نہاتے بھی ہیں، اور اس پانی کو باب رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے نیچے والی سائڈ پر وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوا ہے۔ اس ماربل کو شاد الوان کہتے ہیں۔ اس ماربل پر کنڈے لگے ہوئے ہیں جن کے اندر رسی ڈال کر خانہ کعبہ کے غلاف کو باندھ دیا گیا ہے۔ جب لوگ یہاں آتے ہیں تو ننگے پاؤں ہوتے ہیں۔ ننگے پاؤں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی انگلیاں زخمی ہونے کا خطرہ ہے، تو اس وجہ سے اس کی شیپ کچھ اس طرح سے بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں زخمی نہ ہوں۔ پانچویں نمبر پر آتا ہے حتیم۔ حتیم بیسیکلی خانہ کعبہ کی یہ جو یو شیپ کی دیوار ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت کوئی یو شیپ کی دیوار نہیں تھی، اس وقت کوئی حتیم نہیں موجود تھا، لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو بناتے ہوئے وقت پیسے کم ہو گئے تھے، انہوں نے ہاف یہ کیا کہ خانہ کعبہ بنایا اور باقی جگہ جو بچ گئی تھی انہوں نے اس سے یہ کہا کہ یہ یو شیپ کی دیوار بنا دی گئی۔ یو شیپ کی اس دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے جب کعبہ امام نماز پڑھاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھاتے بلکہ خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھاتے ہیں، تو سارے لوگ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ جو حتیم والی جگہ ہے یہ خالی رہتی ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یہ خانہ کعبہ کی ہی جگہ ہے، اور اسی طرح طواف بھی اس جگہ کے باہر سے ہوتا ہے، اس کے اندر سے نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کو موقع ملے تو نوافل پڑھنے کا تو اس جگہ یعنی حتیم کے اندر نفل پڑھیں، کیونکہ اس جگہ اس نفل پڑھنے سے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نیکسٹ چھٹے نمبر پر ہے یہ خانہ کعبہ کا چھٹے نمبر پر ہے خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کا پتھر، اس کے درمیان کی جگہ جو ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھ اور چیسٹ لگا کر کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے، اور یہاں بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے جب بھی آپ خانہ کعبہ آنے لگیں تو دل میں 5-6 دعائیں سوچ کر رکھیں اور یہاں آ کر بار بار وہ دعائیں مانگتے رہیں۔ 7ویں نمبر پر ہے مقام ابراہیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے، اس جنگلے کے اندر فریم میں ایک پتھر لگا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس کے بعد انہیں اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، لوگوں آپ کے پروردگار نے ایک مکان بنا لیا ہے، لہٰذا اس کے پاس حج ادا کرو۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ والا پتھر اور حجر اسود سے کا پتھر جنت سے آئے ہوئے ہیں، اور کچھ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم اور حکم سے یہ پتھر خود ہی وہاں تک چلا جاتا تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر لگانا ہوتا تھا تو وہ بھی وہاں لگا دیتے تھے۔ لیکن جب کنفرم ہوا کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اس لیے طواف کے بعد لوگ یہاں پر نفل بھی ادا کرتے ہیں۔ صفائی کرنی ہوتی ہے تو اس کے سائڈوں پر وائٹ بورڈ لگا کر اسے کھول کر اس کی صفائی کی جاتی ہے تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، اور اسے اچھی طرح سے صاف کر دیا جاتا ہے۔
8, 9, 10 اور 11 نمبر پر یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں اور ان چاروں میں سے 2 کو خاص اہمیت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا اس کے 4 کونے تھے، 1، 2، 3، 4، اور جو نیا خانہ کعبہ بنایا گیا اس کو کم کر دیا گیا، اور اب جب نیا خانہ کعبہ ہے اس کے اندر 2 کونے نیو ہیں اور 2 وہی پرانے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیے تھے۔ اب ان 2 کونوں کو اس لیے امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ میں اس وقت یہ وہی 2 کونے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنائے تھے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن حجر اسود کہا جاتا ہے کیونکہ اس کونے کے اوپر حجر اسود کا پتھر لگا ہوا ہے، اور دوسرے والے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کی ڈائریکشن ملک یمن کی طرف ہے، اور اس کے کچھ حصے پر خانہ کعبہ کا غلاف بھی نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو استلام کیا تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے ٹچ کیا تھا، اس لیے آپ جب بھی یہاں آئیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی دیں اور رکن یمانی کا یہ جو حصہ ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے اس پر اپنے ہاتھوں کو استلام کریں، یعنی اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ اب 12 نمبر پر آتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ جبکہ پہلے خانہ کعبہ میں تعمیر کیا گیا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ پر کوئی غلاف نہیں تھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرین، وائٹ اور ریڈ کلر کے غلاف خانہ کعبہ پر چڑھائے جانے لگے، مگر اب خانہ کعبہ پر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے جو کہ گولڈن اور کلر کی قرآنی آیات سے لکھا گیا ہے، لیکن کچھ سال پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر بڑی شان و شوکت سے لایا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر پائپ لگا ہوا ہے، اور پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا تو خانہ کعبہ کے غلاف کو اس طرح سے پائپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں جب حج کا مہینہ آتا ہے تو وائٹ کلر کا کاٹن کا کپڑا باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کے غلاف کو اوپر کر دیا جاتا ہے، اور چاروں سائڈوں پر وائٹ کپڑا لگا دیا جاتا ہے کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچی، چھری، بلیڈ وغیرہ لے کر آتے تھے اور کعبے کے غلاف سے کپڑے کے پیس اور دھاگے کاٹ کر لے جایا کرتے تھے۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کو پرانا غلاف اتار کر نیا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ 13ویں نمبر پر آتا ہے کہ حجر اسود والے کونے سے گرین کلر کی لائن ایسی نکل رہی ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، مگر جب ہم طواف شروع کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے شروع کرتے ہیں۔ اب کیونکہ یہاں بہت رش ہوتا ہے، کچھ لوگ حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حجر اسود سے کافی دور ہوتے ہیں، کچھ اوپر والے فلور پر ہوتے ہیں، اور تو ان کو ٹھیک سے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ حجر اسود والا کونا کون سا ہے، طواف کہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں نشانی کے لیے گرین کلر کی لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے، تاکہ آپ کو ساتھ ہی ایک بورڈ بھی لگا دیا گیا ہے جس میں انگلش اردو میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، تو ڈائریکشن کے لیے گرین لائٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہ سیدھا حجر اسود والے ڈائریکشن کے کونے میں ہے۔ نیکسٹ 8 نمبر پر آتا ہے براؤن کلر کے ماربل کے یہ پیس۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا سکھائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کون سے ٹائم کون سی نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت جبرائیل نے امام بن کر خانہ کعبہ کی اس جگہ 2 دن نماز پڑھائی تو اس لیے اس جگہ کو مصلی ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی تھی، اور ساتھ ہی جائے نماز بچھی ہوئی ہے اور ساتھ مائک رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ جب امام صاحب یہاں نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے 9 مائکس رکھے جاتے ہیں، 3 جب وہ کھڑے ہو کر الحمدللہ پڑھاتے ہیں، 3 مائک جب وہ رکوع میں جاتے ہیں، اور 3 مائک جب وہ سجدے میں جاتے ہیں۔ ساتھ ہی آب زمزم کی 2 بوتلیں رکھی ہوئی ہیں اور ایک ٹشو کا باکس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہوپ سو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ اگر کوئی حج و عمرہ پر جا رہا ہے تو اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔